بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور رمضان اپنی برکتیں، رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے عنقریب پھر رخصت ہو جائے گا اور آئندہ سال وہی مقدر والا ہی اسے پائے گا جسے یہ سانسیں میسر ہوں گی، اور جس کے ساتھ اس زندگی نے وفا نہ کی تو وہ قبر میں جا سوئے گا اور پھر وہاں اس تک نیکیاں کوئی پہنچانے والا ہوگا تو اسے نیکیاں ملیں گی، ورنہ یاد رکھیے بس جو اس نے کمایا تھا وہی اس کے کام آئے گا۔ تو آج آنے والی رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے اور یہ بڑی عزتوں، رفعتوں اور برکتوں والی رات ہے، جس کے بارے میں بس میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک شخص 83 سال 4 مہینے اور کچھ دن رات عبادت میں مصروف رہے تو وہ 83 سال 4 مہینے اور کچھ دن عبادت کرنے والا ایک طرف، اور جس شخص نے اس رات میں جاگ کر کچھ لمحات اللہ کو راضی کرنے میں کوشش اور کاوش کر لی تو وہ ایک طرف۔ اور اس رات کے اندر ہر جگہ تقریباً تکمیل قرآن یعنی ختم قرآن کی محفل بھی سجتی ہے، تو میں اسی ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ اور قرآن کو پڑھنے والے کا اجر بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، پس کہے گا اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا تو اسے کرامت، عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے اللہ، اسے اور دے تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی و خوش ہو جا تو وہ اللہ اس سے راضی و خوش ہو جائے گا۔ اب حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ تو سامعین، یہ فضیلت ہے کہ قرآن بھی قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہے گا مولا اس کو عزت و تکریم دے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے عزت دیا کرتا تھا۔ اگلی حدیث سے بات سماعت کیجئے۔ حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی آسانی سے پڑھنے والا ہے، مکرم، نیک اور لکھنے والے فرشتوں جیسی اس کی مثال ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دگنا یعنی ڈبل اجر ہے۔ آگے سماعت کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ارشاد فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، جس بندے نے رب کی رضا کی خاطر اتنا کہا الف لام میم، تو اتنی دیر لگی نہیں جتنی اس کو نیکیاں مل گئیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے ذرا سنیے، یہ قرآن مجید سے اور اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ فقیہ مدینہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔
اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ کہنے لگے، اس کا ترجمہ کسی نے پنجابی میں کیا، کہا میں ایباں وچ عمر کھڑائی کر کر کاغذ کالے، پھر امید نہ توڑی ربا کر کرم دے چالے، عملہ والے لنگ لنگ جاون کون چڑھاوے مینوں، پار چڑھانجے رحمت تیری ہتھ پکڑاوے مینوں۔ یعنی آپ عرض کرنے لگے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب نے فرمایا نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جواب دیا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی طبیب کو بلاؤں جو آپ کا علاج کرے؟ جواب دیا کہ طبیبوں نے ہی مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ فرمایا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دوں؟ جواب دیا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں؟ جواب دیا نہیں نہیں، میری بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ روزانہ رات کو یہ سورہ پاک پڑھتے رہنا، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، یہ ہے وہ قرآن جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارا حال صرف اتنا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہم کو زمانے نے دکھلایا نہ ہوتا۔ کہ آج ہم جو رونا روتے ہیں یہ صرف قرآن سے دوری ہے۔ اور آخری بات سماعت کریں کہ جب کوئی بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے پھر قبر میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو منذرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نہایت متقی اور پرہیزگار غور کن حضرت سیدنا ابو نصر نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قبر کھود رہا تھا کہ اس میں سے ایک اور قبر کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک ایسا نوجوان ہے جس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ نوجوان انتہائی خوبصورت بھی ہے اور 4 زانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آغوش میں انتہائی خوبصورت خوشخط اور سبز رنگ سے لکھا ہوا قرآن مجید ہے، اور ایسا قرآن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان اس قرآن مجید سے تلاوت کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، حضرت سیدنا ابو نصر نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کیا قیامت برپا ہو گئی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا پھر میری قبر بند کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی قبر بند کر دی۔ اب ذرا دیکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے اپنی محبت رکھتا ہے، اپنی لگن رکھتا ہے، قرآن کو اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا محور، اپنا زیور سمجھتا ہے، پھر قرآن اس کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا ہے، نہ حشر کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ موت کے وقت، اور نہ ہی میزان عمل پہ چھوڑے گا، نہ پل صراط پہ چھوڑے گا۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے ساتھ دوستی لگانی پڑے گی۔ ہم نے قرآن کو آج اپنے طاقوں میں سجا رکھا ہے اور یہی کرتے ہیں کہ بس اس کی دور سے زیارت کر لی۔ میرے محبوب کے غلاموں، یاد رکھیے گا، یہ قرآن طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی تلاوت کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہر طرح سے شفا ملتی ہے۔ اللہ کریم مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اور آپ تمام احباب کو اس قرآن سے محبت کی اور اس کے ساتھ مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک مسئلہ سماعت کیجیے۔